ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے من صلی علیہ صلاة صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. مدنی منوں کے مدنی پھول، یہ سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے مدنی پھول. اور آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں مدرسۃ المدینہ حنفیہ گلبہار. مدرسۃ المدینہ حنفیہ گلبہار کے مدنی منع ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ جلد از جلد آپ کے گھر میں، آپ کے آس پاس کہیں مدنی منع ہوں، مدنی منیاں ہوں، ان کو مدنی چینل کی طرف بلا لیجئے اور ان کو ضرور بضرور یہ سلسلہ دکھائیے. انشاءاللہ عز و جل تربیت کے بہت سارے مدنی پھول چننے کو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ملیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اور ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے. تو اس موضوع کو باقاعدہ شروع کرنے سے قبل انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ رب العزت کے پاک کلام سے شروعات کرتے ہیں، تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آمنت بالله صدق الله العظيم.
بہت پیاری تلاوت فرمائی. اب ان مدنی منع کو انشاءاللہ عز و جل تحفہ بھی پیش کیا جائے گا. یہ لیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین ثم آمین. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے تلاوت قرآن مجید سماعت کی. اب انشاءاللہ عز و جل نعت شریف سماعت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گے، سیاروں کے تاج سر بنتے گے، سیاروں کے. ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم. خلوات زر بنے پشتاروں کے، خلوات زر بنے پشتاروں کے. ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے آقا کا وہ در گئے جیسے پر، میرے آقا کا وہ در گئے جیسے پر، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں. چار سو شغل گئے ان چاروں کے، چار سو شغل گئے ان چاروں کے. ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بولے والے میری سرکاروں کے، بولے والے میری سرکاروں کے. ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گے، سیاروں کے. ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے. بہت پیارا کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کا انہوں نے پیش کیا. اب ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل تحفہ پیش کیا جائے گا. آئیے آپ بھی آ جائیں. آمین ماشاءاللہ آمین. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے نعت شریف سماعت کی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق مزید یقینی طور پر بڑا ہوگا ہمارے دلوں میں. اور اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں مدرسۃ المدینہ حنفیہ گلبہار کے مدنی منع شرکت کر رہے ہیں. ہم ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں. اور آج ہم بات کریں گے اخلاق کے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق. ہمارے ساتھ مبلغ بھی موجود ہیں، آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرمائیں گے اخلاق کے بارے میں، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیسے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق یقینی طور پر دوسروں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لینے والے اخلاق تھے. اس رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ کا نرم خو ہونا یہ رب العالمین جل جلالہ کی رحمت سے ہے.
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملات یوں تھے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی لینے کے لیے لپکتے تھے، بلکہ ایک مقام پر ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو کچھ مال غنیمت بھی تھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں اس واقعے کو بیان فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو کچھ عرب کے دیہاتی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل چمٹ گئے اور مال غنیمت کا تقاضا کرنے لگے، اس قدر تقاضا کیا اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح جھپٹے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہوتے ایک درخت سے ٹیک لگا لیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ اب مزید پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں۔ اور پھر بھی جب ان کا تقاضا بڑھتا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے کانٹے ہیں اتنے اگر میرے پاس مویشی بھی ہوتے نا تب بھی میں سب کے سب تمہیں دے دیتا، سبحان اللہ، تم میں بانٹ دیتا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فضل، احسان، اور یہ وہ اخلاق کریمانہ کہ عام طور پر آج ہم دیکھیں کہ اس طرح جو چمٹے کسی امیر کے ساتھ غریب تو امیر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اعلیٰ اخلاق کہ ان سے بھی فرما رہے ہیں کہ اگر اتنے میرے پاس مویشی ہوتے تو وہ مویشی بھی میں تم میں تقسیم کر دیتا، بالکل غصہ نہیں، پھر بھی محبت۔ وہ نجرانی چادر والا واقعہ کہ کسی نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک سے چادر کو کھینچ لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں فرماتے۔ تو بہت سارے اوصاف، بہت سارے اخلاق، اور اخلاق کریمہ میں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں بھی بہت ساری تفصیل ہے۔ رب العالمین ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا کچھ حصہ عطا فرما دے، جیسے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، کیونکہ امیر اہل سنت ہیں جی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی عاشق کہہ لیجئے، کیا لیجئے ہیں ہی حقیقی عاشق۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ خود کئی مرتبہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں، ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو اس وقت کچھ ایسے تقاضے ہوتے ہیں کہ کوئی چادر مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کر بالکل دبا رہا ہے، پھر بھی امیر اہل سنت اس قدر تبسم فرماتے ہیں، اور بسا اوقات تو فرماتے ہیں کہ میں اس لیے ان کے لیے مسکرا رہا ہوتا ہوں کہ یہ بیچارے اتنی لمبی لمبی لائنیں لگا کر اب ان کی باری آئی ہے، اب یہ ملاقات کر رہے ہیں، اب بھی اگر میں ان سے غصے کے ساتھ ملوں اور چہرہ پھولا ہوا ہو تو مزہ نہیں آئے گا۔ حسن اخلاق کا ایک مظاہرہ کرتے ہیں کہ پھر بھی ان کے ساتھ مسکرا رہے ہوتے ہیں، اگر ساری رات ملاقات کا سلسلہ جاری ہے تب بھی، کیونکہ عاشق مصطفیٰ ہیں تو ادائے مصطفیٰ کو اپناتے ہوئے وہی مسکرانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل امیر اہل سنت کو ہم کیا بلکہ مدنی چینل پہ دنیا دیکھتی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے شیخ طریقت کا کیا زبردست انداز ہے ملاقات کا، کیا زبردست اخلاق ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بلا شبہ مشعل راہ ہے، اور ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ امیر اہل سنت کا جیسا کیا زبردست ذکر کیا گیا کہ امیر اہل سنت کے اخلاق کیسے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جس طرح سے ملاقات فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر ہم اخلاق دیکھیں تو امیر اہل سنت، شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی ان کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق زیادہ سے زیادہ اچھے کریں۔ ہمارے اخلاق ہرگز گرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی سے اچھے اخلاق سے بات نہ کریں، کسی کو ہم گالی گلوچ کریں، کسی سے ہم جھوٹ بولیں، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کریں۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ اخلاق کے منافی ہیں، اخلاق کے اپوزٹ ہیں، ہمیں ہرگز یہ نہیں کرنا ہے۔ تو مدنی منوں آپ بھی کوشش کیجئے، سب اسلامی بھائی کوشش کریں کہ ہم نے اچھے اخلاق کو اپنانا ہے۔ ہم مبلغ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اخلاق، اچھے اخلاق میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کیا کیا صفتیں شامل ہیں، کن چیزوں کو ہم کہیں گے کہ یہ اچھے اخلاق ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی اگر ہم اس بارے میں بھی
رہنمائی حاصل کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر ادا اچھی ہے، اور حسن اخلاق کا وہ کامل ترین نمونہ ہے کہ جس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہم ایمان میں کامل ہو جائیں۔ سیرت مصطفیٰ میں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں یہ اخلاق نبوت کے حوالے سے بات شروع فرمائی نا، تو وہاں ایک بڑی پیاری عبارت لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خلق خدا سے کیا پوچھنا، صحیح بات ہے کہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں کیسی تھیں، یہ خلق خدا سے کیا پوچھنا جبکہ خود خالق اخلاق نے یہ فرما دیا انک لعلی خلق عظیم۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کانا خلقہ القرآن، ان کا خلق عظیم تو خود قرآن ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کی، اچھے اخلاق کی، اچھی عادتوں کی گواہی تو خود قرآن پاک دیتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اچھے اخلاق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، تو مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، صداقت ہو گئی، سچا ہونا انسان کا، وعدہ پورا کرنا، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق ہیں، اور یہ وہ خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جن کی بدولت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ہی لوگوں میں صادق اور امین مشہور ہو گئے۔ بالکل بالکل۔ اب یہ کسی کا صادق ہونا، سچا ہونا، امین ہونا یعنی امانت دار ہونا، یہ اس کے وہ اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں جو دوسرے کے دلوں میں اس کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں۔ بے شک۔ جو دشمنان مصطفیٰ تھے اس دور کے منافقین وغیرہ تھے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان گھٹانے کی بڑی کوششیں کرتے تھے اور عیب ڈھونڈتے تھے، لیکن جب یہ بات ہوتی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دشمن سے بھی یہ پوچھتا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت میں آپ نے کیسا پایا ہے، تو دشمن بھی یہی جواب دیتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے ہمیشہ سچا پایا ہے، اور معاملات کے بارے میں اگر معلوم کیا جاتا کہ معاملات کے بارے میں کیسے پایا ہے، کوئی چیز رکھوا دی جائے، لوٹا دی جاتی ہے یا اس میں خیانت کر دی جاتی ہے، تو جواب یہی ملتا تھا کہ یہ جو ہیں اگرچہ ان کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، دشمنان مصطفیٰ اگرچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن اس کے باوجود یہ کلمہ کہ مصطفیٰ کریم صادق ہیں، مصطفیٰ کریم امین ہیں، یہ پہلے سے ہی ان کی زبانوں پر جاری تھا۔ بہت پیاری بات کی، اور بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میزان عمل میں کوئی عمل حسن اخلاق سے بڑھ کر نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے اخلاق احسن ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو پیارے مدنی منوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق زیادہ سے زیادہ بہتر کریں، اچھے کریں، ان میں اضافہ کریں، خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئیں، جس سے بھی ملیں مسکرا کر ملیں، آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور ابھی گزشتہ سلسلے میں ہم نے سنا کہ سلام کی، جیسے کہ ہم نے سنتیں سماعت کی، سلام کے طریقے سماعت کیے، اور ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے ملاقات کرنی چاہیے، تو یہ بھی ایک اخلاق کا ایک عنصر تھا، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ تھا، تو ہمیں انہی اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں رب تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ کی دولت سے نواز دے، رب تعالیٰ ہمیں خوش اسلوبی کے ساتھ ملاقات کرنے والا بنا دے۔ جناب ارشاد فرمائیے کہ ہمارے مدنی منوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان کو کیسے اخلاق اپنانے چاہیے، کیا طریقہ اپنانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اچھے اخلاق کس طرح سے ہوں؟ مدنی منع تو اپنے اخلاق کو اس طرح بھی اچھا بنا سکتے ہیں کہ جو اساتذہ، جو قاری صاحبان ان کی تربیت کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سکھا رہے ہیں، جیسے گزشتہ سلسلے میں ہم نے سلام کرنے کے حوالے سے سنتیں اور آداب سنے تھے، تو ان پر عمل کرتے چلے جائیں کہ یہ وہ عادتیں ہیں جو ہم نے
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے پڑھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق حسنہ کیا ہے۔ آقا کریم کسی سے مل رہے ہیں تو ان کا ملنا کس طرح کا ہے، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو ان کا بات چیت کرنا کس طرح کا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں سرگوشی کی بات کرتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا۔ یعنی کتنا دوسرے کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اگرچہ حال تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو میرے مصطفیٰ وہ بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے، کان میں کوئی بات بتا رہا ہے، آقا کریم جب تک کان پیچھے نہیں ہٹا رہے جب تک وہ گفتگو کر رہا ہے۔ مزید کیا اعلیٰ معیار ہے ماشاءاللہ اخلاق کا، بہت زبردست ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مزید یہ کہ اسی روایت میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس طرح سے ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے کا کوئی ادب نہ ہو۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تو آقا ہیں، باقی ساتھ میں جو بھی ہیں وہ سب کے سب غلام ہیں۔ آقا تو صرف محمد الرسول اللہ ہیں، اور حال دیکھیے کہ اپنے اصحاب کی مجلس میں بھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھ رہے، گویا یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ مزید اسی روایت میں یوں بھی ہے کہ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا آپ سلام میں پہل کرتے اور ملاقاتیوں سے مصافحہ فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اس بات کو دیکھ لیا جائے کتنی پیاری بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے جی، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آیا ہے پہلے وہی سلام کرے، جی بعد میں کوئی آیا وہ سلام میں پہل نہ کر سکا تو ہم خود سلام میں پہل کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہمیں یہی تو سکھا رہی ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور اپنی مسند بھی پیش کرتے، یعنی ملاقاتی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے ایک تو سلام میں پہل کرتے، مصافحہ فرماتے، مزید یہ کہ آنے والوں کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے، اور اپنی مسند یعنی کیا بیٹھنے کی جگہ، اپنی بیٹھنے کی جگہ اپنی نشست پیش کرتے۔ رب العالمین ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق سے مزید حصہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو مدنی منوں خوشیاں بانٹتے رہیے، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیے، اخلاق حسنہ سے کام لیتے رہیے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ابھی جیسا کہ مبلغ نے فرمایا کہ ہم مدرسۃ المدینہ کے جو مدنی منع ہیں، قاری صاحبان ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے معلمین، ان کے پڑھانے والے ان کی تربیت کرتے ہیں، تو وہ مدنی منع جو اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مدنی منع بھی، ان کے بچے بھی اچھے اخلاق کے، اچھے کردار کے مالک بن جائیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بھی مدرسۃ المدینہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت پاکستان میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیے، آپ اپنے مدنی منوں کو دارالمدینہ میں داخلہ دلوائیے، تو الحمدللہ جب آپ دعوت اسلامی سے قریب آئیں گے اور دعوت اسلامی کو جوائن کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں میں بھی اچھے اخلاق انشاءاللہ عز و جل آتے رہیں گے۔ ایک بات اور یہ بتائیے کہ کیا اچھے اخلاق والوں کی کیا کچھ فضیلت ہے یا کچھ اس کے متعلق بتائیے کہ اچھے اخلاق والوں کے لیے کیا خاص فائدے ہیں یا کیا ان کی اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے؟ جو بھی کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے یہ تو انسان کو یقین ہی رکھنا چاہیے کہ آقا نے جو سکھا دیا نا اس میں فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، بلکہ بندہ اگر خود حسن اخلاق کا پیکر بن جائے، حسن اخلاق اپنانے والا بن جائے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایمان میں کامل وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اگر ہم ایمان میں کمال پانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق اچھے بنا لیں، کہ میزان عمل پر سب سے بھاری نیکی حسن اخلاق ہے۔ بالکل۔ ایک تو یہ وہ معاملہ ہے کہ آقا کریم خود حسن اخلاق کر کر دکھا رہے ہیں، اور ایک یہ معاملہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرے تو پھر تم ایسا کرو۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم سے توڑے تو تم اس سے جوڑو۔ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ شعر
کثرت سے پڑھتے ہیں جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ تو برائے وصل کردہ نامیدی نے برائے فصل کردہ نامیدی، کہ تم ملانے کے لیے آئے ہو، تم توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو ہمیں اپنا معاملہ یوں ہی رکھنا چاہیے کہ ہم جس سے گفتگو کریں تو گویا مل جائیں، اس سے جدا نہ کریں۔ ہماری گفتگو سے، ہماری بات چیت سے، ہمارے حسن اخلاق سے یا ہمارے اخلاق سے، اخلاق ہوں گے اس میں حسن ہونا یا برائی ہونا یہ تو پھر کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل کہ اگر میں اچھا کروں گا تو پھر وہ حسن اخلاق کہلائے گا، اور اگر برا کروں گا تو پھر وہ حسن اخلاق نہیں ہوگا، اچھی عادت نہیں ہوگی، بلکہ اخلاق بد، اخلاق سیئہ یا اخلاق رذیلہ کہلائے جائیں گے۔ تو ہم خود حسن اخلاق کی طرف یوں آئیں کہ ہمارے کرنے سے، ہماری بات کی وجہ سے، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے دو بندوں میں جدائی نہ ہو بلکہ دو مل جائیں، تو یہی بہت اچھی بات ہے۔ بہت پیاری بات بتائی۔ تو مدنی منوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، سب سے پیار سے، سب سے محبت سے، اتفاق سے، الفت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نہ یہ کہ ہم آپس میں لڑیں، نہ یہ کہ ہم آپس میں جھگڑیں، ایک دوسرے سے منہ بنائیں، ایک دوسرے سے دوستی نہ رکھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمیں ان تمام ساری گفتگو سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اچھے سے اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں مدنی منوں کی جانب، اور انشاءاللہ عز و جل اب مدنی منوں سے سوال کیے جائیں گے، اور جو مدنی منا درست جواب دے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی بھائی تیار ہیں آپ لوگ؟ جی تو ہمارے ساتھ آج مدرسۃ المدینہ حنفیہ گلبہار کے مدنی منع ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آپ سے پہلا سوال یہ بتائیے کہ لمبے ناخن کس کی نشست گاہ ہے؟ لمبے ناخنوں پر کون بیٹھتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے جن کو پتہ ہے۔ جی بھائی مائک دیجئے ان کو، کھڑے ہو جائیں۔ جی بتائیے کہ لمبے ناخن کس کی نشست گاہ ہے؟ لمبے ناخنوں پر کون بیٹھتا ہے؟ لمبے ناخن پہ شیطان بیٹھتا ہے۔ لمبے ناخنوں پر شیطان بیٹھتا ہے، لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہے۔ لہٰذا مدنی منوں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہم نے اپنے ناخن لمبے نہیں کرنے، ہم نے اپنے ناخن بڑے نہیں کرنے، بلکہ جیسے ہی بڑے ہوں ہم نے فوراً اس کو کاٹ لینے ہیں۔ بہت اچھا جواب دیا، درست جواب دیا ماشاءاللہ۔ جی میں ان کو تحفہ پیش کیجئے۔ انہیں باپا جان کا رسالہ فرعون کا خواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بیٹھیں۔ جی بھائی اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ جی بھائی آخر میں جو بیٹھے ہیں وہ مدنی منع بتائیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جواب ان کا بالکل درست ہے۔ ان کو کیا تحفہ دیں گے بھائی؟ انہیں باپا جان کا رسالہ بیٹا ہو تو ایسا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کس نبی علیہ السلام کے عصا یعنی لاٹھی مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بن گیا تھا؟ وہ کون سے نبی تھے کہ جنہوں نے دریا پر اپنی لاٹھی ماری تو راستہ بن گیا تھا؟ جی بھائی کون جواب دیں گے؟ ایک کو پتہ چلے بھائی ان سے پوچھ لیجئے۔ جی آپ بتائیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ جواب ان کا بالکل درست ہے۔ کیا تحفہ دے رہے ہیں بھائی؟ انہیں باپا جان کا رسالہ نور والا چہرہ پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ جی بھائی آپ بتائیے، ان تک مائک پہنچائیں۔ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جواب ان کا بالکل درست ہے۔ ان کو کیا تحفہ پیش کریں گے بھائی؟ انہیں باپا جان کا رسالہ فرعون کا خواب پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جی بھائی آخری سوال یہ ہے، دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی کون سے ہیں؟ دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی علیہ السلام کون سے ہیں؟ جی بھائی کون جواب دے گا؟ جی آپ بتائیے۔ جی آپ بتائیے دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی علیہ السلام کون سے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔
جواب ان کا بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ ان کو بھی تحفہ پیش کیجئے بھائی، کون سا تحفہ دے رہے ہیں؟ انہیں بابا جان کا رسالہ بیٹا ہو تو ایسا پیش کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منوں، سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول میں ہم نے آج بہت ساری باتیں سیکھی۔ بالخصوص آج ہم نے اخلاق کے متعلق سیکھا کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اور ہمیں اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا چاہیے۔ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق یقینی طور پر ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لہٰذا ہمیں نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناتے ہوئے، نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزر بسر کرنا چاہیے، اور اچھی عادتیں، اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے۔